پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کے سردار پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک ڈالیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ بعد نماز عشاء سے لے کر یہ خوبصورت عاشقان رسول کا مجمع بیٹھا ہے۔ میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دور و دراز سے چل کر لوگ آپ کے شہر محبت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ممبر پاک پر تمام علماء کرام تشریف فرما ہے، اور اس وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں فردن سب کا تعارف کراؤں تو میرا قیمتی وقت داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی پاکیزہ گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، اور بہت اہم وقت میں شہزادہ حضور امین شریعت قاضی القضاء فی چھتیس گڑھ حضرت علامہ مفتی سلمان رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لانے والے ہیں۔ سید عبد القادر صاحب کی خوبصورت نعت و منقبت ان کی خوبصورت آواز میں آپ تمامی حضرات نے سماعت کی ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان جو صرف چھتیس گڑھ ہی نہیں بلکہ اس وقت پورے ہندوستان میں جو اپنی نقابت کا ڈنکا بجا چکے ہیں اور جن کی نقابت کا لوہا پورا ہندوستان مان چکا ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحب قبلہ، جو آپ کے شہر محبت میں یہ تمام علماء کرام پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں۔ ریاست پوری بھی پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر کچھ گفتگو سننا چاہتے ہیں، کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، مچل کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اب یہاں سے مجاز بنا لے کے کونین میں لہر کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کونین میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، کونین میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، سبحان اللہ۔ کونین میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، اور انشاءاللہ اسلام کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، کیونکہ اسلام کا اللہ نگہبان اسلام کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا۔ اور لگتا ہوا شعر ملاحظہ فرما لے، آج دنیا میں زندگی کوئی بھی گزار لے، آج ہمارے شہروں میں کوئی بھی رہ لے، آج مسجدوں میں کوئی بھی آ جائے، آج ہمارے قصبوں میں کوئی بھی آ جائے، آج رشتہ داری کوئی بھی کر سکتا ہے، یہاں جھوٹ ہے مگر ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں اگر
نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا۔ نجدی وہابی نجدی وہابی اور نہ شیطان رہے گا، نجدی وہابی اور نہ شیطان رہے گا، ہمیں جنت میں فقط سنی مسلمان رہے گا۔ نجدی وہابی اور نہ شیطان رہے گا، جنت میں فقط سنی مسلمان رہے گا۔ اور دل غوث و رضا خواجہ کی الفت میں ہمارا قربان تھا، قربان ہے، قربان رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑی جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں بابا سے بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج سرزمین مجھولی میں یہ عاشقوں کا مجمع ہے، یہ دیوانوں کا مجمع ہے، یہ مستانوں کا مجمع ہے۔ کوئی کسی کو بلانے گیا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی کو لایا نہیں ہے، کسی کو کسی نے آواز دیا نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے گاڑی لگایا نہیں ہے، کوئی زبردستی کھینچ کر لایا نہیں ہے۔ بس پتہ چلا جشن مصطفیٰ ہو رہا ہے، پتہ چلا ذکر رسول ہونے والا ہے، پتہ چلا نبی کی نعتیں ہوں گی، پتہ چلا نبی کا ذکر ہوگا۔ عاشقوں کا مجمع آ گیا ہے۔ قسم خدا کی ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا چلتا ہے، رات کی تاریکی میں اگر اپنے مکان چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر بول دو سبحان اللہ۔ مکان چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، بستروں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنی بستیوں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے قصبوں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے شہروں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے کاموں کو بند کیا ہے تو نبی کے نام پر، اپنی آفسوں کو بند کیا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر۔ ذمہ داری سے ریاست پوری کو کہنے کی اجازت دے دو، آپ نبی کے نام پر مکان کو چھوڑ کر آئے ہو، آپ نبی کے نام پر بستر چھوڑ کر آئے ہو، آپ نبی کے نام پر شہروں کو چھوڑ کر آئے ہو۔ قسم خدا کی جس نبی کے نام پر آپ نے مکان چھوڑے ہیں، اس نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس نبی کی شان کا یہ عالم ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جس کی نظر سے چھوٹے نہیں۔ آپ کی تاریخی میں بیٹھنے والے ان دیوانوں کو نبی گنبد خضرا سے دیکھ بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے پہچان بھی رہے ہیں۔ آج آپ کا آنا قبول ہو گیا ہے اور آپ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے اور اپنے قلب و جگر میں اس بات کو بسا لے، آج کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ریاست پوری آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، نقیب اعظم ہندوستان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ جلال الدین صاحب آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، شہر کا آدمی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کمیٹی کا آدمی دیکھے یا نہ دیکھے، اور کوئی کہنے کا آدمی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ارے کسی کی نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، قسم خدا کی میں سچائی کے ساتھ یہ اعلان کرتا چلوں، جس نبی کے نام پر آئے ہو وہ نبی صرف یہی نہیں، تاریخ کی رات کرنا ہے۔ آج رات کی تاریخی میں آپ نبی کے نام پر آئے ہو اور جب بات ہوگی بردے کے بعد ہم دیوانے قبروں میں جائیں گے، نبی فرمائیں گے فرشتوں پوچھتے کیا ہے، یہ تو میرا وہ دیوانہ ہے جو رات کی تاریخی میں اس لیے آپ یہ تصور سما کر بیٹھو۔ اور اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب، خدا کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ ہم کہیں اور نہیں خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں۔ بولو کہاں رہتے ہیں؟ ہم خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں اور اس بات کا ہمیں افسوس نہیں، ہمیں کرم ہے اپنی تقدیر پر، ہمیں رشک ہے اپنی قسمت پر، ہمیں ناز ہے اپنی تقدیر پر کہ خدا نے پیدا کیا ملک ہندوستان میں پیدا کیا۔ ہمیں فخر ہے دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں، اپنے خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں۔ ہمیں پیار ہے آج ایک غلط افواہ پھیلائی جاتی ہے، مسلمان ہندوستان سے نفرت کرتا ہے، مسلمان اپنے ملک کو نہیں چاہتا، مسلمان پیار نہیں کرتا۔ الحمدللہ آج کے عظیم الشان کانفرنس سے ریاست پوری یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا
ہی اجمیر کے خواجہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اجمیر کے خواجہ کا ملک ہے۔ آج تاریخ کے اوراق پلٹو، کسی دنیا دار کی حکومت کرسی پر تو روز لوگ بیٹھا کرتے ہیں، حکومت روز لوگ چلایا کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کبھی 10 دن میں حکومت بدل جاتی ہے، کبھی 25 دن میں بدل جاتی ہے، کبھی حکومت 50 دن بھی پورے نہیں کرتی، کبھی 3 سال چلتی ہے، کبھی 2.5 سال چلتی ہے، کبھی 4 سال چلتی ہے۔ اور یہ دیکھا اگر کوئی 5 سال چلا بھی دے، اگر 5 سال لے دے کے اس ملک ہندوستان میں کوئی حکومت چلا بھی لے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ دنیا دار لوگ ہیں جن کی نظر صرف دنیا پر ہے۔ اگر زیادہ حکومت چلائے تو صرف 5 سال تک چلائے، میرا خواجہ 800 سال تک پورے ملک ہندوستان میں، اور ہندوستان کا وہ معیار ہے، ہندوستان کا وہ معیار ہے، اور ہندوستان میں اجمیر میں میرے خواجہ کا روزہ ہے۔ ایک انگریز آیا، مفتی صاحب قبلہ، ایک انگریز آیا، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، کہا دیکھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں ہے کیا، پوری دنیا میں نام ہے ہندوستان کا۔ انگریز آیا، اس نے دورہ کیا، دلی گیا، بامبے گیا، حیدرآباد گیا، گوا گیا، الہ آباد گیا، مراد آباد گیا، چھتیس گڑھ آیا، MP آیا، بہار آیا، گجرات آیا، اتر پردیش گیا، پورے ہندوستان کے ہر صوبوں میں گھوما، ہندوستان کے ہر ملک میں گیا، اور جب چلتے چلتے اجمیر پہنچا، سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ، جب غریب نواز کی چوکٹ پر حاضری دیا، تمام بادشاہوں کی تربتوں پر گیا تھا، تمام بادشاہوں کے مقبرے پر گیا تھا، تمام راجاؤں کی قبروں پر گیا تھا۔ چلتے چلتے جب اجمیر پہنچا اور جب دیکھا غریب نواز کے دروازے پر جب پہنچا ہے، جیسے ہی بلند دروازہ پار کیا ہے، میرے غریب نواز کا جب میرے غریب نواز کا جب دودھیا گنبد نظر آیا ہے، تو انگریز کھڑا ہے، کھڑے ہو کر کیا دیکھتا ہے، ہندو ہے مگر جھک رہا ہے، سکھ ہے مگر جھک رہا ہے، عیسائی ہے مگر جھک رہا ہے، مسلمان ہے مگر جھک رہا ہے۔ جب وہ رہا دیکھتا رہا، اسی بات پر غور کرتا رہا، اسی بات کو سوچتا رہا، یہ غریب نواز کا روزہ ہے۔ ہندوستان کا ہر آدمی ماتھا ٹیکتا نظر آتا ہے، ہر آدمی دل جھکاتا نظر آتا ہے، ہر آدمی پیار کرتا نظر آتا ہے، ہر آدمی پھول چڑھاتا نظر آتا ہے، ہر آدمی چادر چڑھاتا نظر آتا ہے۔ ہندوستان کا دورہ کیا اور جب اپنے ملک میں گیا، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا، مچل کے بولو سبحان اللہ، کہا میاں ہندوستان گئے کیا دیکھا، کہا میں نے تو ایک ہی چیز دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے میں نے دیکھے، بڑے بڑے راجاؤں کی قبروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے شہروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے تاج محلوں کو میں نے دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگوں کو میں نے دیکھا، مگر قسم ہے خدا کی اگر سچی بات جو میں نے پہچانی ہے، سنو اجمیر میں اگر میں نے کسی کو حکومت کرتے دیکھا ہے، اگر کسی کو تخت و تاج پر بیٹھے دیکھا ہے، اگر کسی کا سکہ چلتا دیکھا ہے، اگر کسی کا ہاتھ چلتے دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ایک فقیر اجمیر میں اپنے مزار میں لیٹا ہے، پورے ہندوستان میں وہی حکومت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے قاری صاحب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ صاحب ذات دیکھی جو مرنے کے بعد اپنی قبر میں ہے، اپنے مزار میں ہے، اپنے روضے میں ہے، اور مزار میں رہنے کے بعد بھی سکہ چلتا ہے تو اجمیر کے خواجہ کا چلتا ہے۔ تو ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ یہاں لال قلعہ ہے، ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے یہاں تاج محل ہے، ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ یہاں قطب مینار ہے، ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار
نہیں کرتے, بڑے خوبصورت خوبصورت شہر ہے, بلکہ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جس نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا وہ ذات بھی ہندوستان میں ہے, اور جس نے ایمان بچایا وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان. اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے سلطان الہند کانفرنس. سبحان اللہ. آج کی اس عظیم الشان بزم میں ایک پیغام اپنے سینے میں بسا کر لے کر جاؤ. ہندوستان میں اگر اسلام آیا ہے تو فیضان ہے غریب نواز. بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو سبحان اللہ. اجمیر میں ہندوستان میں مسلمان, ہندوستان میں ایمان آیا, ہندوستان میں اسلام آیا تو احسان ہے غریب نواز کا. آج اگر آسان کی آواز آتی ہے تو غریب نواز کا احسان ہے. آج اگر مدرسے چل رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے. آج اگر سروں پر ٹوپیاں ہے تو غریب نواز کا احسان ہے. آج اگر مومن کلمہ پڑھتا ہے تو غریب نواز کا احسان ہے. آج اگر سنیوں کے چہرے پر داڑیاں ہے تو غریب نواز کا احسان ہے. آج مسجد کے مینارے اگر چمک رہے ہیں تو غریب نواز کا یہ فیضان ہے. اگر مدرسے چمک رہے ہیں تو غریب نواز کا فیضان ہے. اگر خانقاہیں چمک رہی ہے تو غریب نواز کا فیضان ہے. تو غریب نواز اس ذات بابرکت کا نام ہے. جب غریب نواز ہندوستان میں آئے کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار کے دھار پہ پھیلا, اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا. ریاست پوری چیلنج کرنا چاہتا ہے, کوئی مشکل ہندوستان کی یہ تاریخ دکھا دے میرا خواجہ ہندوستان میں آیا. بتاؤ کتنی تلوار لایا تھا؟ کیا اجمیر میں کوئی قتل ہوا؟ کیا غریب نواز نے کوئی تلوار چلائی تھی؟ نہیں, وہ ہتھیار نہیں تھا, وہ بندوق نہیں تھی. غریب نواز کے پاس جو تلوار تھی وہ اخلاق کی تلوار. سبحان اللہ, زندہ باد. لہک کے بولو سبحان اللہ. وہ اخلاق کی تلوار تھی. غریب نواز نے جو تلوار چلائی وہ کردار کی تلوار تھی. اور جب غریب نواز کا پیار دیکھا ہے, جب غریب نواز کا اخلاق دیکھا ہے, جب غریب نواز کے اقدار دیکھے ہیں, جب غریب نواز کی حقیقت دیکھی ہے, جب غریب نواز کا چہرہ دیکھا ہے, جب غریب نواز کے چہرے کو دیکھا ہے, جب غریب نواز کا حق بولنا دیکھا ہے, جب غریب نواز کا حق چلنا دیکھا ہے, جب غریب نواز کا حق فیصلہ فرمانا دیتا ہے. ہندوستان کے سے یوں ہی نہیں 96 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر جسات میں. آج اگر ہم مسلمان ہیں, آج اگر ہم ایمان والے ہیں, اگر ہم مسلمان ہیں, ہماری فکر بھی مسلمان ہونی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں ہماری سوچ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہمارا نظریہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہمارا اخلاق بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہمارا کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہماری رفتار بھی مسلمان ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہماری گفتار بھی مسلمان ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہمارا فیصلہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہماری بندگی بھی مسلمان ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہمارے سجدے بھی مسلمان ہونے چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہماری عبادت بھی مسلمان ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہمارے فیصلے بھی مسلمان ہونے چاہیے. ہم مسلمان ہیں ہماری زبان بھی مسلمان ہونی چاہیے. اور جتنی یہ تمام چیزیں ہماری طرح مسلمان ہو گئی, ہمارا اخلاق میں اسلام کا کردار آ گیا, ہماری گفتار میں اسلام کا کردار آ گیا, ہماری رفتار میں اسلام کا کردار آ گیا. قسم خدا کی آج بھی وہ دنیا میں وہی ہے. جب مسلمان کے چہرے کو دیکھے گی تو وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں آج مسلمان کو دیکھ کر وہ بند پر مجبور ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مجھولی کا مسلمان. کیا بات ہے ریاض بھائی, سبحان اللہ, سبحان کہاں اللہ. دنیا میں گم ہو گئے ہیں, کس کے پیچھے چلنے لگے ہم. پوری دنیا ہمارے پیچھے چلنے کا درس حاصل کرتی تھی. پوری دنیا ہم سے سبق لیتی تھی. آج جس دن سے عظمت اسلام ہمارے سینوں سے کم جانے لگی ہے, کمزور ہونے لگی ہے, سچ تو بات یہ ہے ہم نے اپنا وقار کھو دیا ہے. چھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول. آج کی عظیم الشان بزم ایک مسجد کی سنگ بنیاد, بس 2-4-5 منٹ.
مسجد کی سنگ بنیاد بہت زمانے سے یہاں مسجد ہے. الحمدللہ مجھولی اس گاؤں کا نام ہے جہاں 5 5 10 10 15 15 علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. خدا کا اتنا بڑا کرم ہے آپ کے اس گاؤں میں جو بات شہروں میں بھی نہیں. جانتے ہو اللہ جب کسی بستی پر فضل کرتا ہے, جب کسی شہر پر فضل کرتا ہے, جب کسی گاؤں پر کرم کرتا ہے تو اس گاؤں میں عالم دین پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تقدیر پر رشک کرو کہ آپ کے چھوٹے سے گاؤں جس کا نام مجھولی ہے, اتنے علماء کرام اللہ نے یہاں پیدا فرمائے, اتنے عفاظ کرام اللہ نے یہاں پیدا فرمائے ہیں. تو مسجد بہت زمانے کی ہے. آج ایک نیا مزاج دینا چاہتے ہیں, آج ایک نئی طرز دینا چاہتے ہیں, آج ایک نیا انداز دینا چاہتے ہیں. آج ہم نے اپنی ایک نئی فکر کی ہے اور الحمدللہ چند دنوں میں جو مسجد ملے گی مجھولی کی جامع مسجد ایسی چمکتی ہوئی نظر آئے گی الحمدللہ جس طرح آسمان پر چاند اور سورج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج مسجد کے سنگ بنیاد دیوانوں اس کو جلدی تعمیر کرنے کی کوشش کرو, زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کرو, جلد سجانے کی کوشش کرو, جلد بنانے کی کوشش کرو, جلد تیار کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ میدان محشر میں یہی مسجد تو ہمارے ایمان کی گواہی دے گی. سبحان اللہ. یہی مسجد ہمارے ایمان کی گواہی. اور میں کہتا ہوں کہ یہی مسجد میدان محشر میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں من بنا للہ مسجدم بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہاں ہو صاحب, آپ کہاں ہو صاحب؟ ہماری بندگی جنت پانے کے لیے, ہم سچ بولتے ہیں جنت پانے کے لیے, روزہ رکھتے ہیں جنت پانے کے لیے, زکات دیتے ہیں جنت پانے کے لیے, حج کرتے ہیں جنت پانے کے لیے, سچ بولتے ہیں جنت پانے کے لیے. آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے جنت میں ان کا محل تیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کتنا عظیم کام اور کتنا عظیم امتحان آپ کے لیے ہے. کیا خدا کا تحفہ آپ کے لیے ہے, کیا پروردگار عالم کی عنایت آپ کے شہر میں آپ تعمیر کرو مسجد, آپ پیسہ لگائے, آپ اینٹا لگائے, آپ چھڑ لگائے, آپ ریتی لگائے, آپ مٹیریل لگائے, آپ مزدوری کرے, آپ اپنا قیمتی وقت دے, آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ دے, اور آقا فرماتے ہیں تم دنیا میں خدا کے نام کا گھر یہ پاکیزہ مسجد تیار کرو گے, اس کے بدلے خدا تمہارے لیے جنت میں تمہارا محل تیار کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا اچھا مسجد, بس آخری بات نقطے کی سن لیں. مسجد ایک ایسی جگہ ہے مفتی صاحب, مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. کیونکہ آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ دیتا ہے, اور دنیا کی وہ کوئی ایسی مسجد نہیں جو عاشقوں نے بنائی ہو, جو دیوانوں نے بنائی ہو, جو کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی ہو اور خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو. خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو ایسی کوئی مسجد نہیں, کیونکہ مسجد اللہ آدمی خالص اللہ کی عبادت کے لیے بناتا ہے, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, جہاں روزانہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. جب آدمی خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. میں چل کے بولو سبحان اللہ. ایک مسجد آپ کو بس ایک مسجد کا ایک بس شکل دکھا دوں, دلی کی جامع مسجد. میں چل کے بولو سبحان اللہ. کہاں کی جامع مسجد ہے؟ دلی کی. بے شمار لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی عالیشان جامع مسجد ہے دلی کی. شاہجہاں نے بنائی, بنا کر چلا گیا. جب وہ انتقال کیا شاہجہاں دنیا سے چلا گیا, دلی کا بادشاہ بنا شاہ عالم. شاہ عالم بادشاہ بنا. شاہ عالم کے دل میں خیال آیا
اس نے سوچا شاہ جہاں نے اتنی بڑی مسجد بنائی، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جس میں کے کام میں خرچ ہوئے. ارے دلی کی جامع مسجد بنانے میں 27 سال کا وقت لگا. بادشاہ بنا رہا تھا، بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا رہا تھا. کتنے سال لگے؟ 27 سال لگے. مگر جب شاہجہاں کا انتقال ہوا اور جب دلی کا بادشاہ شاہ عالم بنا تو شاہ عالم کے ذہن میں یہ سوال آیا. اس نے پورے ملک ہندوستان میں یہ اعلان کرا دیا، پورے ملک ہندوستان میں یہ اعلان کرایا کہ شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد ہے کوئی آدمی ایسا جو مجھے بتا دے کہ خدا نے اسے قبول کر لیا ہے؟ لیٹ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد 27 سال جس کو تعمیر میں لگے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ جس میں خرچ ہوا ہو، کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء گئے. حالانکہ مسجد کی مقبولیت کے لیے اتنا کافی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تم اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناؤ، اللہ تمہارے بدلے جنت میں اس کا گھر بنائے گا. لیکن بادشاہ کچھ دیکھنا اور چاہتا تھا. شاہ عالم نے اعلان کیا، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے علامہ آئے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے علماء نے بات رکھی. شاہ عالم کو تسلی نہیں ہوتی. الحمدللہ میں جس شہر کا ہوں اس شہر میں ایک اللہ والے کا مزار ہے کہ جس کے مینارے، جس کا روضہ آج بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے. پوری دنیا اس اللہ والے کو حافظ شاہ جمال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حافظ شاہ جمال اللہ کے کان میں یہ آواز آئی تو حافظ شاہ جمال اللہ نے رامپور سے سفر کیا دلی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس دور میں ایک نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے مرزا احمد ہرے جانے جانا، ان کو بھی ساتھ میں لیا اور کہا چلو جلدی تیار ہو جاؤ. کہا حضور کہاں چلنا ہے؟ کہا بادشاہ شاہ عالم نے ایک سوال کیا ہے، اس کے سوال کا جواب دینا ہے، اسے سمجھانا ہے. حافظ شاہ جمال اللہ چلے، مرزا احمد ہرے جانے جانا چلے اور دونوں دلی پہنچے، دربار میں پہنچے. دربار سج گیا. شاہ عالم سے جا کر کہا ہم تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، درباریوں کو بلا لو، وزیروں کو بلا لو، دربار سجا لو، دلی والوں کو جمع کر لو، تاریخ کیوں نہ گواہ ہے. شاہ عالم نے اعلان کر دیا. دلی کے باشندے آ گئے، تمام وزیر آ گئے، تمام بادشاہ کے نمائندے آ گئے اور آنے کے بعد جب دربار سج گیا تو شاہ عالم نے فرمایا بادشاہ پوچھو. تو بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوال کرتا ہے، بتائیے شاہ جہاں کی بنائی ہوئی مسجد کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا شاہ اعلی میں زبان سے بتاؤں یا آنکھ سے دکھا دوں؟ ارے بولو سبحان اللہ. کہاں زبان سے سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ شاہ عالم نے کہا تھا حضور بتانے والے تو بہت آئے تھے، مجھے تو انتظار دکھانے والے کا تھا. دکھا دیجیے. شاہ عالم بیٹھا ہے، شاہ عالم بیٹھا ہے، شاہ عالم بیٹھا ہے. حافظ شاہ جمال اللہ سامنے تشریف رکھتے ہیں اور بادشاہ سے فرماتے ہیں بادشاہ شاہ عالم سن، اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال. بولو سبحان اللہ. مچل کے بول لو سبحان اللہ. کہو اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال. جب بادشاہ نے آنکھیں ملائی ہیں ایک اللہ کے ذریعے سے، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پروردگار کے مقرب بندے سے بادشاہ نے آنکھیں ملائی تو حافظ شاہ جمال اللہ کو تو کچھ نہیں ہوا. جب حافظ شاہ جمال اللہ نے توجہ فرمائی نا تو بادشاہ کو نیند آ گئی، شاہ عالم کو نیند آ گئی. شاہ عالم سویا. بس صاحب یہ کیا نیند آ گئی، اس کی تو قسمت جا گئی. ایسی نظر ڈالی اللہ والے نے. حافظ شاہ جمال اللہ نے ایسا کرم کیا. ارے صاحب یہ کیا سویا، تقدیر جاگی، کیا دیکھتا ہے؟ میں اپنے دربار میں نہیں، اپنے محل میں نہیں، جنتا کے سامنے نہیں، بلکہ دلی کی جامع مسجد میں ہوں. شاہ عالم کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ جامع مسجد میں ہوں اور رسول پاک تشریف فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول پاک تشریف فرما ہے. صحابہ
کرام تشریف فرما ہے، حافظ شاہ جمال اللہ بھی کھڑے ہیں اور سرکار حافظ شاہ جمال اللہ سے فرما رہے ہیں، حافظ شاہ جمال اللہ ذرا لوٹے میں پانی لاؤ، ہم وضو کر لیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تاکہ شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد پر ہم مقبولیت کی سند لگا دیں۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ دنیا کی کوئی مسجد ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی مقبولیت کی سند میرے آقا سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نہ لگا ارے دے۔ بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ۔ اور جب شاہ عالم یہ منظر دیکھ چکا، حافظ شاہ جمال اللہ سے نبی دو جہاں نے پانی مانگا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، جب سرکار نماز پڑھ چکے اب حافظ شاہ جمال اللہ نے توجہ ہٹا لی، اللہ کے ولی نے اپنی توجہ ہٹائی، اور جب توجہ ہٹائی تو بادشاہ جاگا۔ اب جو جاگا تو حیران، ابھی جامع مسجد میں تھا، ابھی دربار میں ہوں، اب تو سب جاگا، تاج اتارا، حافظ شاہ جمال اللہ کے قدموں پر رکھ دیا، کیا حضور میں تو آپ کا خادم ہوں، بادشاہ تو آپ ہی ہے، حقیقت میں تو بادشاہ آپ ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا، شاہ عالم کیا دیکھا؟ ارے تو نے جو دیکھا ہے ایسا نہیں کہ صرف خواب میں دیکھا ہے، جو تو نے دیکھا ہے وہی سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا نہیں کہ تو نے خواب میں دیکھ لیا، نبی آئے چلے گئے، چل خادموں کو لے لے، چل غلاموں کو لے لے، چل درباریوں کو لے لے، چل وزیروں کو لے لے، جس جگہ تو نے نبی کو وضو کرتے دیکھا ہے چل کے دیکھ، وہ جگہ آج بھی پانی سے بھیگی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا، کہنے پر پورا دلی دربار گیا، اور جب جامع مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں، شاہ عالم نے جس جگہ کو بتایا تھا، جو جگہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس جگہ نبی دو جہاں نے وضو کیا تھا، شاہ عالم کا بیان ہے، جب ہم پورے درباریوں کو لے کر گئے کیا دیکھتے ہیں، جہاں نبی نے وضو فرمایا تھا وہاں تازہ پانی گرا ہوا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہاں تازہ پانی گرا ہوا۔ یہ ہے مسجد، مبارکباد کے مستحق ہو مجھولی والو، مبارکباد کے مستحق ہو مجھولی والو، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے مسجد بنانے کا، یہ وہ کام ہے قسم خدا کی، جب تک دنیا میں رہو گے چمکتے رہو گے، مر جاؤ گے قبروں میں اجالا ہوگا، میدان محشر میں جاؤ گے، یہ مسجد تمہارے ایمان کی گواہی دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ اینٹ کا ذرہ ذرہ لگانے والا جتنے ریت کا ایک ایک قطرہ گواہی دے گا، جب تک آزان ہوتی رہے گی۔ آج آپ نے پیسہ لگا دیا، آج آپ نے 1000 2000 دے دیا، آج آپ نے پیسہ لگا دیا، آج آپ نے اینٹا لگا دیا، آج آپ نے ریتی لگا دیا، آج آپ نے گٹی لگا دیا، آج آپ نے چھڑ لگا دیا، آج آپ نے مزدوری کر دی، کر کے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ زکات دے سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، مگر مرنے کے بعد بھی تمہارے نام اعمال میں برابر قیامت تک نیکیاں چلتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کب تک؟ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جب تک یہاں اذان ہوتی رہے گی، جب تک یہاں نماز ہوتی رہے گی، جب تک یہاں سجدے ہوتے رہیں گے، جب تک یہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک یہاں رکوع کیا جاتا رہے گا، جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک عبادت کرنے والے یہاں عبادت کرتے رہیں گے، پروردگار تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بہت اچھے بھائی۔ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری نماز کب تک؟ جب تک زندہ ہے، روزہ کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہے، تلاوت قرآن کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہے، حج کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہے، زکات کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہے، مگر تعمیر مسجد آپ کر کے چلے گئے، سبحان اللہ۔ آپ کر کے چلے گئے، مگر آپ کا نامہ اعمال کا ذخیرہ بند نہیں ہوا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ بند نہیں ہوا ہے، نیکیوں کا سمندر بند نہیں ہوا ہے، آپ انتقال کر کے چلے گئے، نیکیاں برابر لکھی جا رہی ہیں آپ کے نامہ اعمال۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسجد، من بنا للہ مسجدم
बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वो लोग जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद तामीर करते हैं, उसके बदले अल्लाह जन्नत में उनको महल करता है, जन्नत में उनको महल। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। इस छोटे से गांव में आपने जश्न रसूल सजाया, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे बाबा भाई भिमोरी से बेशुमार मैं चेहरों को देख रहा हूँ, हमारे बशीर भाई, हमीद भाई और हमारे मुन्ना भाई जो लोहारा जमात के सदर हैं। कहाँ लोहारा, कहाँ ये मजहूली, मगर ये आशिकों का मजमा है, ये दीवानों का मजमा है, और आपसे ज्यादा हमें भी इंतजार है। आज हमारी तकदीर की मेराज है। सुभान अल्लाह। शहजादा अमीन शरीयत काज़ियुल खुदा फिर छत्तीसगढ़, मुफ्ती छत्तीसगढ़, आज आप एक जिंदा वली की तस्वीर अपनी आंखों में उतार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहजादा अमीन शरीयत की शायद पहली मर्तबा आमद होगी, हाँ पहली मर्तबा आमद होगी, जी, या हुजूर अमीन शरीयत आए हैं तशरीफ ला चुके हैं। एक मर्तबा, एक मर्तबा कसम खुदा की, हुजूर अमीन शरीयत जब कभी आए थे, वो आए चले गए, आज मजार में है। जिस तरह कल बाखबर थे, आज भी बाखबर है, और आज भी उन्हीं का फैजान बरस रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। और उनके फैजान की एक बात मैं सच्ची बता दूं, हुजूर सलमान मियाँ की तारीफ, हुजूर सलमान मिल्लत की तारीफ, हुजूर शहजादा अमीन शरीयत के साथ तारीफ सिर्फ 2 दिन के अंदर में मिली है। सिर्फ हजरत की बारगाह में हमने इतना अरीज़ा पेश किया, हुजूर मस्जिद के संगे बुनियाद आपके मुकद्दस हाथों से होना है, और मझोली वाले अमीन शरीयत के दामन से वाबस्ता है। अमीन शरीयत मझोली में गए थे। सुभान अल्लाह। लोग आपके कदम के मुंतज़िर हैं। हुजूर सलमान मिल्लत का दिल खुश हो गया, और सलमान मिल्लत ने कहा, रियासत पूरी, मसरूफियत तो बहुत ज्यादा है, मगर बात अगर मस्जिद की है तो मैं आराम नहीं देखूंगा, बात अगर दीन की है तो आराम नहीं करूंगा, बात अगर मसलक की है तो मुझे आराम नहीं चाहिए, बात अगर मशरब की है तो मुझे आराम नहीं चाहिए। हमारे घराने का, हमारे खानदान का जो रिवाज है वो हम आराम करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम पर सुबह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर अमीन शरीयत, जिंदाबाद। ये हमारे अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जो आए थे अभी अभी, आप जानते पहचानते होंगे, जानते हैं? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नहीं जानते हो तो सुनो, ये सरजमीने लोहारा के बहुत अजीम ज़ात है, बहुत अजीम ज़ात है, और दीवाने ये अमीन शरीफ। सुभान अल्लाह। अभी ना हमने मांगा है, ना हमने ऐलान किया है, ना हमने कुछ कहा है, मगर दीवाने की दिल की फितरत देखो, दिल का अंदाज देखो। अरे मांगने से हुआ तो क्या हुआ, दीवाने के दिल में एक जोश आया, एक कशिश आई, और बशीर भाई आकर कहते हैं, नूरी साहब ऐलान कर दो, यहाँ की मस्जिद के लिए 50 अज़हर की गिट्टी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अमीन शरीयत, सलमाने मिल्लत। सुभान अल्लाह। कहाँ हो मजहूली वालों, कहाँ हो? अपने नसीबे पर नाज करो। ये फैजान बरस रहा है अमीन शरीयत का, ये फैजान है आज शहजादा अमीन शरीयत के कदमों की बरकत का, ये भी उन्हीं के चाहने वाले हैं। इसलिए आप खुद शुमार देते चले जाओ, इसलिए आप शहर बना लो, आप इरादा बना लो, आप ईमान पुख्ता कर लो, आप अपने दिल में ये ऐद कर लो, मौला तू जितनी दौलतें देगा हम इस मस्जिद में बेशुमार देते हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जितना देंगे, ये मस्जिद है, मस्जिद ये मस्जिद है, मस्जिद आपने जो फैसला लिया है ना, आज दुनिया में साहब जिधर देखो कंस्ट्रक्शन है, वाह 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 वाह, जिधर देखो मकानों की तामीर है, जिधर देखो बिल्डिंगों की तामीर है, जिधर देखो घरों की तामीर है। कोई बाप के नाम से बनाता है, कोई भाई के लिए बनाता है, कोई बहन के लिए मकान बनाता है, कोई चचा के लिए मकान बनाता है, कोई
परिवार के लिए मकान बनाता है, कोई बेटी और दामाद के लिए मकान बनाता है, कोई अपने खानदान के लिए मकान बनाता है, कोई अपने परिवार के लिए मकान बनाता है। आप मुकद्दर के धनी हो, आप खानदान या परिवार के नाम पर मकान नहीं बल्कि खुदा पाक के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बड़ा मुकद्दर का धनी कौन है? माशाअल्लाह। आज दुनिया में लोग, मेरे दोस्त, मर के चले न मैं अपनी मौत को जानता हूं ना आप अपनी मौत को जानते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, कर जाएगा। सुभान अल्लाह। और आप इरादा कर लो, इरादा कर लो, इरादा कर लो, इरादा कर लो। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नेकी कितना कर्म है खुदाए पाक का हमारे ऊपर। जब बंदा मोमिन कोई गुनाह करता है ना, तो रब का हुक्म होता है फरिश्ता भी मत लिखो, इसने गुनाह किया, जल्दी ना करो लिखने में। तौबा कर सकता है ये, तौबा कर सकता है ये। और जब बंदा मोमिन नेकी करता नहीं, सिर्फ करने का इरादा करता है, हज करता नहीं, करने का इरादा करता है, नमाज पढ़ता नहीं, सिर्फ इरादा करता है, मस्जिद बनाता नहीं, सिर्फ इरादा करता है, मस्जिद में हिस्सा लेता नहीं, सिर्फ इरादा करता है। मोमिन इरादा करता है, रब फरमाता है फरिश्तों इसकी नेकी लिख लो, मैं जिंदाबाद, नेकी लिख लो। मेरे बंदे ने इरादा कर लिया है तो नेकी का बंदा मोमिन अगर सिर्फ करे भी नहीं, इरादा कर ले तब भी वो नेकी। आज आप इरादा कर लो, इरादा करके बैठो, इरादा, और इतना मजबूत इरादा करके बैठो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अभी तक जैसे भी थे, अभी तक जो भी थे, अभी तक जिस तरह भी जिंदगी गुजारते थे, अभी तक जैसे भी जिंदगी गुजारते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो फैसला लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो इरादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पुख्ता फैसला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने दिल में जो कशिश लाए हो, बस इसका बदला हमारे लिए सिर्फ जन्नत है। सिर्फ जन्नत है और जन्नत के अलावा कुछ नहीं। और हमारा मरना, जीना, बोलना, चलना, फिरना, इबादत करना, बंदगी करना सिर्फ जन्नत के लिए। मन बना लिल्लाहि मस्जिदम बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। और मस्जिद, आज आदमी की सोच मेरे मकान से अच्छा किसी का मकान ना हो, मेरी बिल्डिंग से खूबसूरत किसी की बिल्डिंग ना हो, मेरे मकान से आला किसी का मकान ना हो, मेरे मकान में सबसे ज्यादा कीमती पत्थर है, ऐसा मार्बल कोई लाया नहीं जो मेरे मकान में है, ऐसे टाइल्स कोई लगाया नहीं जो मेरे मकान में है, ऐसा काम किसी ने कराया नहीं जो मेरे मकान में है, ऐसा पैसा किसी ने लगाया नहीं जो मेरे मकान में है। मगर बजूली के मुसलमानों कुर्बान हो जाओ, आप अपने मकानों पर नाश ना करो, आप अपनी बिल्डिंगों पर नाश ना करो, आप अपने घरों पर नाश ना करो। अरे और मस्जिद का वो पत्थर जहाँ इमाम खड़े होकर सर झुकाता है, जिस पर खड़े होकर इमाम इमामत करता है, जहाँ इमाम का सर झुकता है, कसम खुदा की आपके मकान में कितना ही कीमती पत्थर हो, उस पत्थर का मुकाबला नहीं कर सकता जहाँ इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने मकान में कितना ही आलीशान कीमती मार्बल लगा लो, कहीं से टाइल्स ले आओ, मगर ये खुदा खाना है, खुदा खाना। जब खुदा खाना अच्छा होता है, जब मस्जिद अच्छी होती है, हमारे घरों में बरसात होगी, हमारे घरों में रहमत और नूर की बरसात होगी, हमारी बस्ती में अमन व अमान होगी, हमारी बस्ती में शांति ही शांति होगी, हमारी बस्ती में खुदा का करम ही करम बरसेगा। मस्जिद जहाँ की खूबसूरत हो, मुसलमान वहां के कामयाब होते हैं। सुभान अल्लाह। आपकी अपनी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, मस्जिद खस्ता हाल हो, मस्जिद बंगला हो, और खुदा से रहमत की उम्मीद करते हो, अल्लाह, खुदा से करम की उम्मीद करते हो। अगर करम खुदा का चाहते हो, अगर रहमत खुदा की चाहती हो, तो अपने घर से आला खुदा का घर होना चाहिए, अपने घर से अच्छा खुदा का घर होना चाहिए। वो मार्बल हमारे मकान में ना हो, वो पत्थर हमारे घर में ना हो, वो टाइल्स हमारे मकान में ना लगी हो। जिस गांव, जिस कस्बे, जिस शहर की
مسجدوں کی یہ پہچان ہے، جب مسجد اتنی عالیشان ہے، مینار زبردست چمکتا ہو، مینار چمکدار ہو، مسجد خوبصورت ہو، جو آتا ہے ہوتا ہے اور آ کر اس گاؤں کے مسلمانوں کی کوالٹی سمجھ لیتا ہے، اس گاؤں کے مسلمانوں کی اصلیت جان لیتا ہے۔ مسجد اتنی خوبصورت ہے، لوگ بڑے ایمان والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، شکتی شالی لوگ ہیں، یہی غریب نواز والے ہیں، یہی اعلیٰ حضرت والے ہیں جنہوں نے مسجد کو اتنا سجایا ہے۔ آپ ارادہ کر کے اٹھو، آج جتنا مسجد کو سجاؤ گے، جتنا مسجد کو بناؤ گے، جتنا مسجد کو سنوارو گے، جتنی مسجد کی صاف صفائی رکھو گے، جنت میں تمہارا محل اتنا ہی چمکتا ہوا۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد ہے، مسجد یہ خدا خانہ ہے، خدا خانہ یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ گھر۔ آپ اس کو سجانے کی کوشش کرو، اور یہی وہ گھر ہے صاحب جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر گھر میں اونچ نیچ، پروردگار مجھے آپ کو نیک عمل حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا میں نے ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا، من بنا للہ مسجدم بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ ان کا محل تیار کرتا ہے۔ تو آپ کو تلاش ہے، ہم کو تلاش ہے۔ علامہ مفتی جلال الدین صاحب آئیں گے، آپ کو اشارہ فرمائیں گے، جس کو جو دینا ہو، جس کو جو لکھانا ہو، جس کو جو بھی پیش کرنا ہو، جس کو جو بھی تعاون کرنا ہو، آپ ابھی بیٹھیں گے، آپ ابھی کہیں گے، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اور آج آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر شہزادہ حضور امین شریعت کی موجودگی میں بیٹھ کر ارادہ کر لو، قسم خدا کی اگر آپ کا کاروبار نہ بھی چلتا ہوگا تو دوڑنے لگے گا، دکان نہیں بھی چلتی ہوگی تو چلنے لگے گی، کیونکہ آپ نے آج بیٹھ کر جو پاکیزہ ارادہ کیا ہے اور یہ موقع آپ کو ملا ہے، آج مسجد بن جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 50 سال تک آنے والے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ 50 سال تک کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے بولنے میں جو خطا ہوئی خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔